Bismillahirrahmanirrahim. Today we will continue our chapter, the international problem. इंटरनेशनल प्रॉब्लम में हमने जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। इस मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में हमने दो जंगें यानी ईरान इराक वॉर 1980 टू 88, फिर द गल्फ वॉर 1990 हमने पढ़ा, और आज हम वॉर ऑन इराक 2003 पढ़ेंगे। और ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम थी मिडिल ईस्ट की, जिसके इम्पैक्ट इन तीनों जंगों ने मिडिल ईस्ट में बहुत ही डीप इम्पैक्ट डाला, और उसके जो असरात हैं, इफेक्ट्स हैं, वो अभी तक जो है वो ख़त्म नहीं हो सके। वो जो बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन हुई, तबाही हुई, मुसलमानों की कंट्री, दो तीन बड़े बड़े मुल्कों की, और जो पॉलिटिकली डिस्टर्बेंस रही इस पूरे इलाके में, उसने आज तक मुसलमानों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई। क्योंकि जब कोई इलाका, कोई रीजन पॉलिटिकली डिस्टर्ब होता है तो वो अपने बहुत ही डीप इम्पैक्ट डालता है, और वो सडनली उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि द गल्फ वॉर में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वो वर्ल्ड दुनिया के प्रेशर से, जो आकर वर्ल्ड कम्युनिटी के प्रेशर और यूनाइटेड नेशन के प्रेशर था, और ऑब्वियसली जो गल्फ वॉर थी जिसमें 28 कंट्रीज ने कुवैत को आज़ाद करवाने के लिए इराक पे हमला किया था। सद्दाम हुसैन आखिरकार जो है कुवैत को रिलीज करने पे एग्री हुआ, उसको फ्री कर दिया, और उसकी तमाम जो आर्मी थी वापस अपनी कंट्री इराक में चली गई। बट पिछली ईरान इराक जंग और कुवैत वॉर के अगेंस्ट में जो एक कोalition आर्मी थी, उन्होंने इराक का बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान किया, और इराक एक बहुत बड़े जो तबाही से दो चार हुआ। 1990 में गल्फ वॉर के बाद ईरान पे सैंक्शंस लगा दी गई, यूनाइटेड नेशन ने सैंक्शंस लगाई, और ये ब्लेम किया कि सद्दाम हुसैन के पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लिहाजा उसकी इंस्पेक्शन शुरू हो गई। इराक पे जो है वो सैंक्शंस लग गई, वो अपने ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था, और बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी इराक में। और ऑब्वियसली जो है वो इसको जो सफ़र कर रहे थे वो इराकी अवाम या इराकी जो पीपल थे, उनको सफ़र करना पड़ा, उन्हीं को ये नुकसान अल्टीमेटली उठाना पड़ा। ये सिलसिला ग्रेजुअली जो है वो चलता रहा, और सद्दाम हुसैन पे आखिर में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का भी जो है वो ब्लेम लगाया गया, यानी इराक के पास बहुत बड़े पैमाने पे तबाही फैलाने वाले वेपन्स हैं। हालांकि इराक ने ना तो वो इतने बड़े पैमाने पे तबाही फैलाने वाले जो वेपन्स थे, ना तो ईरान इराक जंग में यूज़ किए, ना ही कुवैत के टाइम जो उसने कब्जा किया था उस वक्त यूज़ कर सका। और जब ना कोलिशन गवर्नमेंट जो 28 कंट्रीज की थी, जब उन्होंने इराक को अटैक किया तो उस वक्त भी जो है वो इराक उसको यूज़ नहीं कर सका। इट मीन्स के दिस इज जस्ट अ ब्लेम, और सद्दाम हुसैन या इराक के पास ऐसी कोई चीज़ जो है वो नहीं साबित नहीं हो सकी, प्रूफ नहीं कर सकी, ना ही कोई ऐसी चीज़ डिस्कवर हुई। 2000 ये सैंक्शन बढ़ती चली गई, और सद्दाम हुसैन रिमेन्स इन द गवर्नमेंट। बट 2001 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, यानी 9/11, सितंबर 11, 2001 को एक इंसिडेंट हुआ जिसमें न्यूयॉर्क का ट्विन टावर जो अलकायदा ने जो है वो डिस्ट्रॉय किया। कहा जाता है कि इसको डिस्ट्रॉय करने में जो वर्ल्ड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा थी, उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, जो कि प्रूफ नहीं हो सकी कभी भी कि वाकई इस इंसिडेंट में अलकायदा इन्वॉल्व थी या नहीं थी। बहरहाल, और उसका ब्लेम अलकायदा, जिसका हेडक्वार्टर्स अफगानिस्तान में था, अफगानिस्तान फिर से एक फोकस पॉइंट बन गया, और इराक एक दफ़ा फिर से जो है वो
فوکس میں آ گیا. یعنی عراق افغانستان پہ جو اٹیک کرنے کے بعد تمام کولیشن فورس جو تھی وہ صدام حسین کی طرف اس نے اپنا پورا جو ہے فورس لگا دی اور صدام حسین پہ یہ بلیم کیا کہ اس کے پاس ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن ہیں اور نیوکلیئر ویپنس ہیں اور اس طرح کے ایسے ویپنس ہیں جو کہ بہت بڑی تباہی پھیلا سکتے ہیں. اور صدام حسین نے اپنی جو عراقی پیپل ہوں ایک طرح سے ان کو پرزنر قید کر رکھا ہے اور بہت ہی ایک ظالم اور بروٹل اس طرح کا ایک جو ہے وہ رولر ہے. تو ہم اس کو صدام حسین سے عراقی پیپل کو جو ہے لبریٹ کروائیں گے, یعنی آزادی دلوائیں گے. اس طرح سے انہوں نے صدام حسین کے خلاف جو ہے وہ جنگ کا اعلان کر دیا اور 2003 میں عراق پہ جو ہے وہ حملہ کر دیا اور بہت ہی ایک فورسفل گراؤنڈ اسٹرائک تھی, نیول اسٹرائک تھی اور ایئر اسٹرائک, ہر طرف سے جو ہے وہ عراق پہ حملہ کر دیا گیا. عراق صدام حسین کا یہ خیال تھا کہ اس کی جو ایک بہت ہی اسٹرانگ ایک آدمی تھی جس کو ریپبلکن آدمی کہتے تھے, وہ بہت ہی ایک آدمی ہے جو کہ امریکہ یا کولیشن فورسز کا بہت ہی بریولی جو ہے وہ سامنا کر سکتے ہیں. بٹ ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کا اس ریپبلکن گارڈ کا ریپبلکن آرمی کا کچھ نہیں پتہ چلا, وہ ڈیتھ ہو گئی اور صدام حسین بھی غائب ہوگا. اس طرح سے تقریباً عراق پہ صدام حسین کی رجیم کا خاتمہ ہوا اور انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ بنا دی گئی. صدام حسین کا کچھ پتہ نہیں چلا اور تقریباً 6 منتھ کے بعد صدام حسین ایک جو اس کا جہاں پہ وہ اس کا برتھ پلیس تھا یعنی ٹکری, وہاں سے انڈر گراؤنڈ چیمبر سے اس کو ڈسکور کیا گیا. جو انٹرم گورنمنٹ کی آرمی تھی اور جو کولیشن گورنمنٹ کے گارڈ تھے انہوں نے مل کے اس کو ڈسکور کیا اور اس کو ڈیتھ سینٹنس یعنی پھانسی چڑھا دی گئی. اس طرح سے صدام حسین کی رجیم کا خاتمہ ہوا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدام حسین کے جتنے بھی ڈیسیجن تھے بہت ہی اسٹرانگ گورنمنٹ تھی, بہت ہی رچ گورنمنٹ تھی, آئل سے آئل ریزرو سے فل آف کنٹری ود آئل ریزرو تھا, بٹ اس نے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنے پورے ملک بلکہ پورے ریجن کو جو ہے وہ تباہی کے جو ہے وہ دو چار کر دیا اور مسلمانوں کو نقصان ہوا. اور سب سے زیادہ نقصان جو ہوا وہ عراقی پیپل کا ہوا, جنہوں نے اس تمام عرصے میں آلموسٹ آپ 1980 سے لے کے 2003 تک وہ بہت ہی سفر کیا بہت لمبے عرصے تک. اور جب وہ اسٹرانگ گورنمنٹ صدام حسین کی ختم ہو گئی, ظاہر بات ہے جب اسٹرانگ گورنمنٹ ختم ہوتی ہے اور جس کا ایک اسٹرانگ ہولڈ ہوتا ہے پوری کنٹری پہ, جب وہ سڈنلی وینش ہو گئی تو تمام جو ڈفرینٹ ملٹری گروپس تھے اور وہ اوپر آ گئے. صدام رجیم کے خاتمے کی وجہ سے جو سول اور ریلیجس کانفلکٹ پورے عراق میں پھیل گیا اور جو ہے جو سیکٹیرین وائلنس اپنے پیک پہ پہنچ گیا, بام بلاسٹ ہونا شروع ہو گیا اور بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہوا. اتنا نقصان مسلمانوں کا کہ انبلیویبل, ہزاروں لوگ اس سیکٹیرین وائلنس میں اور جو ٹیررسٹ اٹیک میں جو ہلاک ہوئے. اسپیشلی جو ینگ لوگ تھے ان تمام عرصوں میں, جو تمام جنگ کے عرصے میں اور یہ جو صدام گورنمنٹ کے بعد جو کانفلکٹ شروع ہوا ریلیجس اور سول, اس کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا. تو کچھ جو تھے وہ جو کولیشن گورنمنٹ نے جو اپنے بیس کیمپ بنائے تھے اس پہ ٹیررسٹ اٹیک میں, یا جو کولیشن گورنمنٹ نے امریکن یا ڈفرنٹ جو تھے ان پہ اٹیک کے لیے بزی ہو گئے. اس سے مسلمانوں کا یا وہاں عراقی گورنمنٹ کا بہت لوگوں کا بہت نقصان ہوا. اور جو لوگ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے, بالکل تھک چکے تھے یا بالکل آئسولیٹ ہونا چاہتے تھے, وہ اگر امریکن گورنمنٹ کے اس میں ریکروٹمنٹ سیل میں پولیس کے لیے یا دوسرے اداروں کے لیے وہ جاتے, اور جہاں اگر کیونکہ بہت بڑی جو جاب لیس پیپل کی بہت بڑی تعداد تھی وہاں پہ عراق میں,
تو وہ بیچارے جب جاب کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سوسائڈ بم یا ٹیررسٹ اٹیک ہو جاتے ہیں، جس سے کئی جو ہے نا مور دین 100 جو ہے وہ لوگ پیپل، ینگ پیپل جو ہے ایٹ اے ٹائم جو ہے ان کی کیجویلٹیز ہوئی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس تمام عرصے میں جو صدام حسین کے وہ ایک غلط جو ڈیسیجن تھے اس سے کتنا بڑا نقصان ہوا، اور عراقی پیپل کو آج تک وہ نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ آلدو جو برٹش گورنمنٹ تھی، انہوں نے کچھ عرصے کے بعد 2009 میں جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ عراق میں اپنی آرمی کو نہیں رکھیں گے، اور وہ واپس چلے گئے، جبکہ جو برٹش گورنمنٹ تھی، جو اس کے علاوہ جو امریکن گورنمنٹ تھی، جو اس کا بیس کیمپ تھا، جنہوں نے اپنی آرمی کو وہاں ڈپلوائے کیا ہوا تھا کہ کسی بھی وقت وہ جو اگر ایگریشن ہوتی ہے یا کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے تو وہ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے، تو انہوں نے بھی اعلان کر دیا امریکن آرمی نے بھی کہ وہ جلدی جو ہے وہاں سے اپنی آرمی کا گریجولی جو ہے وہ ڈکریز کرنا شروع کریں گے۔ لیکن ابھی تک عراقی گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوئی جو کہ صدام حسین کے وقت میں تھی، اور کہ وہ ایک پورے ملک کو کنٹرول کر سکیں، جبکہ اتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ تو یہ آج ہم نے مڈل ایسٹ کانفلکٹ کے تینوں بڑی وارس کو ڈسکس کیا، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ آبویسلی نقصان جو ہوا مسلمانوں کا ہوا، اور یہ تمام کا تمام جو ایک مور دین 20 ایئرس کا جو ٹائم تھا وہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی برا وقت تھا، اسپیشلی ان مڈل ایسٹ۔ اس سے اوبیسلی جو ہے وہ پولیٹیکلی اور اکنامکلی مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ اس کے بعد ہم ایک اور جو بڑے 3 کانفلکٹ ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے، جو کہ اوبیسلی وہ بھی مسلمان کنٹریز اور مسلمانوں ہی سے ریلیٹڈ ہیں۔ تھینک یو۔